بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد شمشاد بھائی نے اسلامک انجینئر کے بھیجے ہوئے جو اعتراضات کی طرف توجہ دلائی تھی، ان میں تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا ہے کہ اور اگر آپ سب سے بڑے پیغمبر کی بھی بات کرتے ہیں تو اسلام کے پیغمبر اسلام کو لکھا ہے کہ وہ اپنی گزشتہ اور آئندہ گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ وہ گناہ گار تھے۔ ان کی بہت ساری آیات ہیں جہاں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اس بات سے صاف لگتا ہے کہ ان کا گناہ سے تعلق تھا، مگر ایک پیغمبر کو کیوں بولا کہ وہ پاک ہے اور ان کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے قرآن کے اندر؟ اصل میں آپ کو اگر پچھلے اعتراض کے حوالے سے جواب کا اندازہ ہو، یعنی آپ نے سنا ہو بغور، میں نے اس میں بھی توجہ دلائی تھی۔ اسلام اور مسیحت کے اندر یہ سب سے بڑا فرق ہے کہ دنیا میں واحد یہ منحوسیت مسیحت کے سر آئی ہے، معذرت کے ساتھ یہ منحوسیت جو ہے مسیحت کے سر آئی ہے کہ خدا کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں طعن کرنا۔ وہ حضرات کہ جن پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، وہ حضرات جو اتنے بزرگ ترین تھے کہ اللہ نے ان کو اپنے پاک کلام کے لیے چنا، اللہ نے ان کو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا، اللہ ان سے ہم کلام ہوا، ان کے ہاتھوں بڑے بڑے معجزات سرزد ہوئے، ان کے ہاتھوں قوموں نے ہدایات قبول کی اور دنیا کے اس قید خانے سے نجات حاصل کی، خود کو گناہوں سے پاک کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسیحت کی تعلیمات انہی لوگوں کو سب سے پہلے گناہ گار ثابت کرنے پر تلی رہتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک عام آدمی جب ان یعنی فحش قسم کی جعلی بے بنیاد باتوں کو پڑھتا ہے تو اس کا الہام نبوت و رسالت سے ایمان ہی اٹھ جاتا ہے۔ مسیحت میں رہتے ہوئے اس کا رسولوں پر ایمان ممکن ہی نہیں رہ سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے اس اسلامک انجینئر دوست نے بات کی کہ اگر سب سے بڑے پیغمبر کی بات کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام کو لکھا ہے کہ وہ اپنے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اس بات سے صاف ظاہر ہے وہ گناہ گار تھے۔ یہ قلت مطالعہ ہے۔ ایک انگریزی کا محاورہ ہے "The little knowledge is very dangerous"، کم معلومات آدمی کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس کے لیے اگر آپ کسی ماخذ کو کوٹ بھی کر رہے ہیں، کسی ریفرنس کو کوٹ بھی کر رہے ہیں، تو کم از کم اس کے بارے میں آپ کو پوری معلومات تو ہو۔ اور جو طریقہ ہمارے اس اسلامک انجینئر دوست نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کے لیے نکالا ہے، جو طریقہ، ہم اس طریقے سے اس کو اس بات کو سمجھائیں گے، لیکن پہلے ایک نصیحت دیں گے کہ جب آپ قرآن سے کسی بھی حوالے کو بیان کرنا چاہیں تو آپ کو پہلے قرآن کے بارے میں مکمل علم ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ سورہ طلاق کی ابتدائی آیت، پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کو طلاق دینے لگیں تو طلاق دیں ان کے ایام عدت میں اور عدت کا شمار کریں۔ اب آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس وقت جب کہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی کو طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ آپ نے ماضی میں طلاق دے رکھی تھی، آپ کا طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں، نہ ماضی میں آپ نے طلاق دی، اور اللہ رب العزت آپ کو مخاطب کر رہا ہے تو اس کا مقصد بالکل واضح ہے کہ اس حکم کی اہمیت کو اللہ رب العزت سمجھانا چاہ رہا ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، لیکن نصیحت ان کے پیروکاروں کو کی، نصیحت قرآن کے عاملین کو کی کہ طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، نہ طلاق دینے کا ان کا کوئی ارادہ تھا، لیکن اللہ نے مخاطب کر کے ان کو کہا کہ
اس طریقے سے طلاق دیں گویا کہ امت کو نصیحت کی۔ بالکل اسی طرح ہمارے ایک اسلامک انجینئر دوست نے جو یہ بات کی کہ جی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی، تو وہ آیت بھی اگر آپ پڑھ لیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ اپنے گناہوں کی معافی استغفار مانگیں اور مومنین اور مومنات کے بھی، تو مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ استغفار کی اہمیت کیا ہے، کہ خود آپ کو بھی ایک عمل کی تلقین کروائی تاکہ آپ کے ذریعے امت مسلمہ کو بھی اس کی تلقین ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی ترغیب دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ لوگوں استغفار کیا کرو، میں بھی کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ اچھا، اسی میں یہ بات غور طلب ہے کہ ہمارے اسلامک انجینئر دوست نے آگے ایک جملہ یہ کہا تھا، اور میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کا ایک بھی گناہ دکھا دیں قرآن کے اندر۔ تو بالکل اسی طریقے سے میں آپ کو یہ چیلنج نہیں، ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ، یعنی کہ جس کو مسیحت کی تعلیمات کی روح سے گناہ کہا جاتا ہے، گناہ کی تعریف جس عمل پر فٹ ہوتی ہے، وہ ایسا کوئی عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بسند صحیح دکھا دیں، تو اس کے بعد ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو استغفار کا حکم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو دیا گیا، وہ صرف امت ہی کے لیے نہیں تھا، آپ کے لیے بھی تھا۔ لیکن اگر ہمارے اسلامک انجینئر دوست ایسا کچھ بھی نہ دکھا پائیں تو اس کے بعد انہیں کم سے کم تھوڑا تو سوچنا چاہیے نا کہ میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جن کی شخصیت گناہوں سے مکمل طور پر پاک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بڑا غور طلب نکتہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کا ایک بھی گناہ دکھا دے قرآن کے اندر، اس میں بھی ایک معصومیت پوشیدہ ہے، میں معصومیت ہی کہوں گا۔ ہمارے اسلامک انجینئر دوست کی اس میں بھی ایک معصومیت پوشیدہ ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کا اس لیے کہا کیونکہ وہ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر انجیل کو اٹھا کر دیکھا جائے تو انجیل تو ہمیں کچھ اور ہی دکھا رہی ہوتی ہے، اور میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری تمام مسیحوں کو، تمام یعنی جو مسیحی برادری ہے اس کو میری طرف سے دعوت فکر ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کے علاوہ ہدایت کا اور کوئی رستہ نہیں ہے، ورنہ کیفیت یہ ہے کہ آپ جس کو اپنا منجی جانیں، اس کو آپ جس کتاب کے ذریعے منجی تسلیم کر رہے ہیں وہ کتاب ہی اسے گناہ گار ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں انجیل ہے، یہ انجیل میں لوکا کی انجیل باب نمبر 3 عبارت نمبر 2 سے یہ کلام شروع ہوتا ہے اس طرح کہ اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا، اور وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کا بپتسمہ کی منادی کرنے لگا۔ یعنی یوحنا جو ہیں وہ جو بپتسمہ کی منادی دے رہے تھے وہ گناہوں کی معافی والی تھی۔ اب اسی کلام کو جب ہم پڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو عبارت نمبر 21 یہ ہے کہ جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا۔ اب یہاں یہ بات پتہ لگی کہ یسوع مسیح بھی گناہوں سے نجات کا بپتسمہ لے رہے ہیں، یہ انجیل کی تعلیم ہے۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر یسوع مسیح انجیل کی روشنی میں گناہوں سے نجات کا، توبہ کا بپتسمہ لے رہے ہیں تو سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، یہ جو محاورہ ہے نا سوچنے کی بات ہے، یہ ہمارے اسلامک انجینئر دوست کا تکیہ کلام ہے۔ پوری ریکارڈنگ میں آپ دیکھیں انہوں نے 4 مرتبہ یہ بات یا 3 مرتبہ یہ بات کہی ہے، سوچنے کی بات۔ تو اگر سوچنے کی بات ہے یہ بھی کہ وہ گناہوں سے توبہ کا بپتسمہ لے رہے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ انجیل انہیں گناہ گار ثابت کر رہی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل اسی طرح ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک گناہ گار ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ پھر آپ آگے دیکھیے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ وہ لکھا ہے کہ یعنی کہ بہت ساری آیات ہیں جہاں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اس بات سے صاف لگتا ہے کہ ان کا گناہ سے تعلق تھا۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، بہت ساری آیات میں سے
ایک بھی آیت نہیں دکھائی جا سکتی جس میں نعوذ باللہ من ذالک ان کے گناہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہو۔ لیکن یہ بات غور طلب ہے، یہی لوکا کی انجیل باب نمبر 4 میں یہ عبارت نمبر 1 سے عبارت نمبر 13 تک جب ہم پڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو ایک عجیب مخمسے کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، ایک عجیب سی ہمارے سامنے صورت آتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہے، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ابلیس اسے آزماتا رہا۔ پھر یہ عبارت پوری پڑھتے ہوئے آپ جائیں، عبارت نمبر 13 یہ، جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہوا۔ اب وہی ہمارے اسلامک انجینئر دوست کے انداز میں ہم یہ بات کریں گے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح کو ابلیس آزماتا رہا اور کچھ عرصے کے لیے جدا ہوا تو دوبارہ ہو سکتا ہے آ کر مل گیا۔ اب اگر کوئی اعتراض کرنے والا، مثال ہے کہ ہمارے اسلامک انجینئر دوست کے اوپر یہ اعتراض کرے کہ جس یسوع مسیح کو آپ منجی کہہ رہے ہیں اس کی آزمائش تو ابلیس کے ہاتھوں ہوئی ہے، تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ وہ گناہوں سے نجات کا باعث تو نہیں ہو سکتا، وہ گناہوں کی طرف دعوت دینے والا ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر آپ کا جواب کیا ہوگا؟ غور طلب نکتہ ہے۔ گناہوں کا تعلق، یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ سے تعلق تھا، یہ بات ثابت کرنا لوہے کے چنے چبانے کا مترادف ہے، لیکن یسوع کا گناہوں سے تعلق تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی آدمی آرام سے ہمارے اسلامک انجینئر دوست کی چٹکی لے سکتا ہے۔ صرف اس کو پڑھنا ہے اس عبارت کو کہ یسوع کو 40 روز تک کون آزماتا رہا؟ ابلیس آزماتا رہا، اور جب وہ آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے جدا ہوا۔ کچھ عرصے کے لیے جدا ہونا خود بخود منطقی مفہوم لاتا ہے کہ وہ دوبارہ ساتھ آ کر ملا ہوگا۔ اب جس طریقے سے ہمارے اسلامک انجینئر دوست اس کا جواب دیں اور یسوع مسیح کے لیے یہ بات ثابت کر رہے ہیں، انجیل کی روح ہے کہ وہ گناہوں سے پاک تھے، بس اسی طریقے سے ہم ان سے کہتے ہیں کہ انصاف کریں، تمام اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں اسی طریقے سے عقیدہ و نظریہ رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا ہے، کیونکہ وہ عام مبلغ تھے، وہ عام اللہ کی طرف سے منجی تھے۔ اور اگر ایک منجی وہ بھی ابلیس کی آزمائشوں کا شکار رہے اور وہ بھی گناہوں میں مشغول رہے، تب ایک عام بندوں کو گناہوں سے کیسے بچا سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد آگے یہ ہمارے جو ہے وہ کہتے ہیں، مگر ایک پیغمبر کو کیوں بولا کہ وہ پاک ہے اور ان کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے قرآن کے اندر؟ میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھیں سمجھیں، مسئلہ یہ ہے، یہ آپ نے وہ بات بولی ہے کہ گویا آپ نے ہمارا مقدمہ ہی حل کر دیا ہے۔ اگر آپ کو یسوع مسیح کی شخصیت قرآن کی گواہی سے پاک نظر آتی ہے اور آپ کو قرآن سے یسوع مسیح کی شخصیت میں کوئی گناہ یا عیب نظر نہیں آتا، تو یہی تو ہماری دعوت ہے کہ کوئی شخص بھی یسوع مسیح کی اصل شفاف بزرگ ترین شخصیت کو جان نہیں سکتا، اس پہ ایمان لا نہیں سکتا جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے، آپ کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، قرآن کی پیروی نہ کر لے، اس وقت تک وہ یسوع مسیح کی اصل شخصیت کو نہ تو جان سکتا ہے نہ ان کے اوپر ایمان لا سکتا ہے۔ ورنہ آپ سمجھیں، کیفیت یہ ہے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک پیغمبر کو کیوں پاک بولا؟ دیکھو قرآن نے جن کو پاک بولا، یسوع مسیح کو، آپ کی انجیل ان کے بارے میں دیکھو کیا کہتی ہے، آپ سمجھیں۔ یہ گلتیو کے نام پولس رسول کا جو خط ہے، اس کی یہ باب نمبر 3 عبارت نمبر 11 سے لے کر عبارت نمبر 14 تک آپ پڑھیں۔ ہماری تو خیر روح کانپتی ہے اس کو پڑھنے سے، لیکن ہمارے اسلامک انجینئر دوست نے چونکہ ہمیں مجبور کیا کہ ہم انہیں تھوڑا سا ان کا آئینہ دکھائیں، تو دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔
اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ میرے بھائی سمجھیں، لعنت یہ ہماری زبان کے محاورے کے اعتبار سے کسی شخص کے اندر موجود کسی عیب کا اظہار کرنے کے لیے یا تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ شخص کے اندر یہ ایک اجتماعی ایک عیب ہے، یا تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اگر ہم شرعی اصطلاح کے اندر اگر بات کریں تو لعنت کا جو لفظ ہے یہ عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم شریعت کی اصطلاح میں ہی یسوع مسیح کے لیے اس لفظ کو تسلیم کریں تو آپ دیکھیں یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ انجیل یہ بات کہہ رہی ہے کہ یسوع مسیح عذاب کا شکار ہوئے، یسوع مسیح لعنتی ٹھہرے۔ یہ جس پاک باز شخصیت کو قرآن پاک قرار دیتا ہے، جن کو گناہوں سے پاک قرار دیتا ہے، جن کو آلائشوں سے پاک قرار دیتا ہے، قرآن ان کی شفاف اور عظیم شخصیت کا گواہ ٹھہرتا ہے، اس شخصیت کے بارے میں انجیل لعنتی کا لفظ استعمال کرتی ہے، اور اس کے باوجود بھی ہماری مسیحی برادری کو یہ حیا نہیں آتی کہ وہ مسیحت پر لعنت بھیج کر اسلام کو قبول کریں اگر انہیں صحیح معنوں میں یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہے، صحیح معنوں میں یسوع مسیح کی تعظیم کرنی ہے، صحیح معنوں میں یسوع مسیح کی تمجید کرنی ہے۔ اگر ان کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں تو انہیں یعنی کہ قرآن کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر وہ آگے کہتے ہیں کہ شیطان دنیا کا مصروف ترین شخص ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہر ایک عورت کو چھوتا ہے پیدائش کے وقت، اور ہر سیکنڈ بہت سارے انسان پیدا ہوتے ہیں، تو شیطان کتنا مصروف ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس بات کو تو کوئی یقین نہیں کرے گا کہ شیطان ہر ایک عورت کو چھوتا ہے، کیونکہ ہر سیکنڈ بے شمار انسان پیدا ہوتے ہیں، تو شیطان دنیا کی مصروف ترین شخصیت ہو گیا۔ میں پچھلے اعتراض کے جواب میں پوری وضاحت دے چکا ہوں کہ آپ نے چونکہ روایتی غلط پڑھی تھی، آپ نے حدیث مبارکہ غلط پڑھی، تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس سے مفہوم بھی غلط اخذ کیا۔ اور پھر جہاں تک یہ بات ہے کہ اس بات پر تو کوئی یقین نہیں کرے گا، اور آپ کا یعنی ایک طنز و مزاح والے انداز کے اندر یہ کہنا کہ بھئی شیطان دنیا کا مصروف ترین شخص ہے کہ آپ نے دیکھا ہر ایک عورت کو چھوتا وغیرہ، اگر الہامی تعلیمات کا اس طریقے سے عقلی اعتبار سے مذاق اڑانا ہو تو یقین کریں کہ عقل کے گھوڑے آپ سے زیادہ ہمارے دوڑتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اگر عقل کے ذریعے سے آپ الہامی تعلیمات کا مذاق اڑانا چاہیں تو یقین کریں انجیل کے اندر ایسی کئی عبارتیں موجود ہیں کہ جن پر ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر وہ عجیب و غریب تفسیرات و تعبیرات لا سکتے ہیں کہ آپ سے ان کو اٹھانا سنبھالنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور ہمارے اسلامک انجینئر دوست کے سامنے اسی طریقے سے ایک بطور سوال رکھتا ہوں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق یسوع مسیح دنیا بھر کے تمام مسیحی گناہ گاروں کے ہر سیکنڈ گناہوں کا کفارہ بن رہے ہیں، ان کے گناہوں کی معافی ان کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، ہر سیکنڈ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو اب اس بات پر بھی یقین کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح صرف اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں کہ وہ لوگوں کے واسطے وسیلے بنے رہیں اور وہ لوگوں کے جو ہے وہ گناہوں کے ہر وقت میں معافی تلافی کروانے کے لیے بیٹھے رہیں۔ اب اگر عقلی اعتبار سے آپ جو ہے وہ کسی بھی الہامی روایت کا انکار کرنا چاہیں تو کیا خیال ہے آپ کے اس عقیدے کے اوپر ہمارا یہ عقلی اعتراض کا آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں، یہ ہمارا وعدہ ہے، آپ اس کا جو شریفانہ علمی اعتبار سے جواب دیں، ہماری طرف سے اپنے اس پھپتی کا، اس اعتراض کا جو آپ نے ہم پر کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب سمجھ لیجئے گا۔ پھر آپ نے کہا ایک ڈسکرپشن میں ہمارے اس اسلامک انجینئر دوست نے تیسرے سوال کے عنوان سے ایک روایت
بیان کی اور اس کے بعد جو نا لکھا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق ہر ٹائم جب اذان ہوتی ہے شیطان گیس نکالتا ہے، تو پھر یعنی گیس نکالتا ہے، پھر آپ جو ہے وہ ایک یعنی ہمارے اسلامک انجینئر دوست ایک تضحیک آمیز انداز میں ہنسے اور اسی جملے کو دوبارہ دہرایا کہ وہ شیطان گیس خارج کرتا ہے، اب پھر وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ آگے کہتے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اس صدی میں بھی رہ کر کیا اس بات کو یقین کریں گے کہ ایک شیطان ہر ایک عورت کو بھی چھو رہا اور اتنی ساری گیس بھی پاس کر رہا ہے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر بات کو اسی طریقے سے کرنا ہو تو دیکھیں یہ ہمارے ہاتھ میں انجیل ہے، اس میں یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس مکاشفہ کی باب نمبر 12 عبارت نمبر 9 بڑی غور طلب ہے۔ لکھا ہے اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ تو ہم اپنے اسلامک انجینئر دوست سے یہ بات کہتے ہیں کہ اس صدی میں رہ کر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس کوئی سانپ یا اژدہا ہے؟ اور اگر ابلیس کوئی سانپ یا اژدہا نہ رہا بقول آپ کے اسی صدی میں، آپ کی یہ انجیل کی یہ روایت بالکل صحیح ہے، یہ حکایت بالکل صحیح ہے، اس کو من و وان ایسی ہی تسلیم کرنا ہے جیسے یہاں لکھا ہے، اور یہ آپ اسی صدی میں کریں گے تو میرے بھائی اسی صدی میں آپ کو اسی ابلیس کے گیس خارج کرنے پر کس قسم کا اعتراض رہا؟ اچھا، پھر یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بڑی آسان سی بات ہے، دیکھیں سمجھیں، وہ شیطان ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ میں نہیں ہوں، وہ اسلامک انجینئر دوست نہیں ہے۔ سمجھیں ذرا بات، میں یا ہمارے اسلامک انجینئر دوست جب کسی بات سے کراہت محسوس کرتے ہیں تو ہم عجیب و غریب اپنے انداز، چہرہ بگاڑ لینا یا اپکائی والا وومیٹنگ والا انداز کرنا، ہم اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ یہ انسانی کیفیات ہے۔ ہمیں الہامی تعلیمات نے یہ بات سمجھائی کہ شیطان جو ہے وہ جب کسی چیز سے کراہت محسوس کرتا ہے اور ناگواری کا اظہار کرتا ہے، وہ گیس پاس کرتا ہے۔ دیٹ سمپل، اس میں کوئی اتنی مشقت یا پریشانی والی بات تھی نہیں۔ ہاں، مشقت اور پریشانی والی بات شیطان کے سانپ یا اژدہا ہونے میں زیادہ ہے کہ دنیا میں گھومنے والے سارے سانپ اور اژدہے ہمیں شیطان دکھیں گے، وہ بھی اسی صدی میں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی الہامی تعلیمات کا یا باتوں کا اس طریقے سے مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ ہمارے اسلامک انجینئر دوست نے ایک طنز و مزاح والے انداز میں بات کی کہ مجھے لگتا ہے کہ شیطان بہت زیادہ گوبھی کے پراٹھے کھاتا ہوگا تبھی اس کو اتنی گیس آتی ہے۔ اچھا، آپ کو تو ایسا لگتا ہے نا، ہمیں تو اس بات کا یقین ہو گیا آپ گوبھی کے پراٹھے بہت زیادہ کھا کے بہت زیادہ گیس خارج کرتے ہوں گے، جو آپ کے تجربے میں یہ بات آ گئی کہ گوبھی کے پراٹھے کھانے سے جو نا گیس بہت زیادہ پاس ہوتی ہے، ورنہ میڈیکلی ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ گیس کسی چیز کے کھانے سے بہت زیادہ خارج ہوتی ہے۔ خدا را اسلام پر بات کریں، عقلی اعتبار سے بات کریں، سائنٹیفکلی بات کریں، طبیعاتی اعتبار سے بات کریں، طبی اعتبار سے بات کریں، مگر کسی بھی نوعیت پہ بات کریں اس نوعیت کے اعتبار سے پڑھ تو لیا کریں کہ آیا میں اعتراض کرنے لگا ہوں بھلے مذاقن ہی صحیح، لیکن بات تو پکی کروں، بات تو کم سے کم کچی نہ کروں۔ تو گوبھی کے پراٹھے کھانے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ کو اگر گوبھی کے پراٹھے کھانے سے اس طرح کا کوئی مسئلہ آج بھی اگر ہوتا ہے تو آپ کو بہت جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں آپ کے ایک مسلمان بھائی آئے تھے جنہوں نے مجھ سے مکالمہ کیا، وہ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اور مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ اچھا، میں پچھلے بھی جو نا وہ ریکارڈنگز کے اندر یہ بات بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ابتدا کے اندر محمد علی مرزا صاحب کو مخاطب کر کے جو نا یہ ساری بات کی تھی، اور پھر آخر میں اس اپنی ریکارڈنگ کے آخر میں انہوں نے یہ جملہ بولا تھا، اگر ان کے کوئی بھائی بھی رپلائی دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، بہت شکریہ۔ تو ہم نے بہت عرصہ انتظار کیا تھا
کہ مرزا صاحب جو ہے وہ یہ ان سوالات کے جوابات دے دیں. جب مرزا صاحب نے ان سوالات کے جوابات نہیں دیے اور پھر آخر ہمارے پیج کے اوپر ایک بھائی نے جو ہے ان اعتراضات کو سامنے رکھ کے ہم سے جواب کا مطالبہ کیا تو ہم اس کے اب جواب دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی جو ہے یہ آخر میں جو ہمارے اسلامک انجینئر دوست نے یہ بات کی ہے کہ آپ کے ایک مسلمان بھائی آئے تھے جنہوں نے مجھ سے مکالمہ کیا, وہ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھے بتائیے آپ کا کیا خیال ہے. تو ہمارا تو یہ خیال ہے کہ جس طرح آپ نے ان سے بات کی ہم سے بھی بات کریں. اور پھر آپ نے آگے کہا, اور اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مجھ سے آئیں, کوئی مکالمہ نہیں, کوئی فائٹ نہیں, صرف میں آپ سے ایک فرینڈلی ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں, تو ہم آپ سے کہیں گے ان سے آپ فرینڈلی ڈسکشن کر رہے ہیں, ہم سے بھی ایک فرینڈلی ڈسکشن کر لیں. ہم آپ سے ایک فرینڈلی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کہ آیا کوئی شخص مسیحی رہتے ہوئے یسوع مسیح پر صحیح معنوں میں جیسے ان کی عزت اور تعظیم کرنے کا حق ایمان لا سکتا ہے؟ ہم آپ سے اس کے اوپر فرینڈلی جو ہے وہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یسوع مسیح کی شخصیت آج کے زمانے میں جیسے انجیل بتاتی ہے موجودہ اس صدی کے اندر کسی انسان کو سمجھ آ سکتی ہے؟ ہم آپ سے فرینڈلی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ سے فرینڈلی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کہ کیا مسیحت موجودہ دور کے انسانوں کی نجات کا کسی بھی طرح ذریعہ ہو سکتی ہے. ہم آپ سے اس پہ فرینڈلی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. آپ جب چاہیں گے, جس دن چاہیں گے, ہم آپ سے یہ فرینڈلی ڈسکشن کرنا چاہیں گے. شرط یہ ہے, ہاں یہ ضرور شرط یہ ہے کہ ہمارے اسلامک انجینئر دوست ہی ہم سے فرینڈلی ڈسکشن کریں, کوئی اور نہیں. کیونکہ یہ چینل بنانے کا شوق بھی ان کا, اس طرح کی ویڈیوز بنانے کا شوق بھی ان کا, اسلام پر اعتراضات کرنے کا شوق بھی ان کا, اور فرینڈلی ڈسکشن کرنے کا شوق بھی مسلمانوں سے ان کا. تو اسی لیے ہم بھی فرینڈلی ڈسکشن کرنے کا شوق اپنے اسی اسلامک انجینئر دوست سے رکھتے ہیں. لہٰذا تمام مسیحی برادری سے ہماری درخواست ہے, اپنے اس اسلامک انجینئر دوست کو دو میں سے کسی ایک چیز کے لیے راضی کریں کہ یا تو یہ ہماری ان ویڈیوز کو, ان اعتراضات کے جوابات کو سمجھ لینے کے بعد اسلام کا گہرے طریقے سے مطالعہ کریں, جیسے ہم نے پہلے بھی اعتراضات کے جوابات کے دوران یہ ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اسلام کا یہ سچے دل کے ساتھ مطالعہ کریں, اسلام قبول کریں, ہمارے بھائی ہیں. اور اگر ایسا نہیں, اب بھی ان کو وہی ہار جیت کی ضد قائم ہے اور اب بھی اسلام پہ اعتراضات کا کسی قسم کا شوق ہے, تو ہم کہیں گے کہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنا کر بھیجنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ہم سے لائیو آمنے سامنے بیٹھ کر فرینڈلی ڈسکشن کریں, ہم اس کے متمنی ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ.